Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing fine. As I promised you before कि अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी पर मैं आप लोगों को बताऊंगी, उनकी स्टोरी सुनाऊंगी. लेकिन जो पहला पार्ट हमने किया था वो मैंने आपको स्टोरी बिफोर रुखसती सुनाई थी. आज मैं आपको सुनाऊंगी आफ्टर रुखसती. अम्मा आयशा कहती हैं मेरी रुखसती पर कोई बड़े जानवर ज़िबा नहीं हुए, बकरे नहीं काटे गए, बस एक साद बिन उबादा थे जिनके घर से दूध का प्याला आया था. वो पहले मैंने पिया, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया, और बस यही हमारी रुखसती का डिनर, लंच या कुछ भी कह लें, फीस था. और उसके बाद मैं रुखसत होकर आ गई. अम्मा जान की जो ज़िंदगी है ना, तो उनके जो वो ख़ुद अपनी लाइफ बताती हैं, यानी 2000 अहादीस मरवी हैं उनसे, तो उसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है उनके करैक्टर में. शी डिडंट केयर अबाउट कि मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, मैं इस करैक्टर में कैसी दिखूंगी. उन्होंने सब कुछ हमें सच सच बता दिया. जैसे अल्लाह पाक कुरान पाक में कहते हैं ना कि ए ईमान वालों, गवाही देने वाले बनो अल्लाह के लिए, चाहे वो गवाही आपकी अपनी ज़ात पे क्यों ना पड़े. तो ये सीरत के जब मैं चैप्टर्स पढ़ती हूँ तो फैसिनेट हो जाती हूँ. ये वो लोग थे, चाहे उनकी गवाहियाँ अपनी ज़ात के ख़िलाफ़ पढ़ रही थी, वो बता रहे थे. इसी तरह ना एक बहुत इंटरेस्टिंग वाक़यात हैं 2-3 जो मैं आपको सुनाऊंगी. उनमें से एक है, अम्मा जान कहती हैं जब मेरी शादी हो गई तो हम लोगों ने रहना शुरू किया, तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सर्व करूं, लेकिन वो मुझे सर्व करने का मौका ही नहीं देते थे. रादर ही सर्व अस, मतलब उनके घर में जो भी था उसको वो सर्व करने की कोशिश करते थे. मैं उनके वज़ू के लिए पानी रख देती थी, कभी उनके लिए कपड़े धोने की कोशिश, तो वो ख़ुद अपने कपड़े सीना पसंद करते थे, अपने सारे काम करना ख़ुद पसंद करते थे. वो मुझे सर्व कर रहे होते थे. और अम्मा आयशा की स्टोरी में आपको कुकिंग की खूबसूरत स्टोरीज़ नहीं मिलेंगी क्योंकि आप अच्छी कुक नहीं थी. अच्छा, कहती हैं एक वाक़या बताती हैं कि ना ऐसे मदीने में ना मस्जिद नबवी में हबशी आए हुए थे. जैसे कोई जंगी प्रैक्टिस होती है ना, तो इस तरह से वो लोग कर रहे थे. लाइक नेज़ेबाजी, तलवारों के साथ डांस, इस तरह से कुछ कर रहे थे. कहती हैं मैंने देखने की फरमाइश की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना ख़ुद सामने खड़े हो गए और मुझे कहा पीछे से मुझे तुम मेरे देखो. तो मैंने आपको पीछे से हक किया दोनों आर्म्स के साथ और मैंने अपना सर आपके कंधे मुबारक पे टिकाया हुआ था. कहती हैं काफ़ी देर मैं देखती रही, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अब दिल भर गया. तो मैंने कहा नहीं, अभी नहीं घर जाना. तो फिर मैं काफ़ी देर देखती रही. उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा कि आयशा आप चलें, बस देख लिया. तो मैंने कहा नहीं, अभी भी नहीं. कहती हैं तीसरी बार भी उन्होंने मुझसे पूछा और मैंने कहा नहीं. उसके काफ़ी देर बाद जाके मैंने कहा हाँ अब चलते हैं, बस मैंने देख लिया. कहती हैं, ख़ुद बताती हैं कि मेरा दिल पहली दफ़ा में ही भर गया था. आई वॉज सेटिस्फाइड, लेकिन मैं देखना चाह रही थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे लेकर खड़े रहते हैं या कहते हैं बस चलो, बस बहुत हो गया, मैं थक गया हूँ, तुम काफ़ी देर से देख रही हो. लेकिन आपने ऐसी कोई बात नहीं की. ये वाक़यात बहुत ज़्यादा, यही चीज़ें मुझे फैसिनेट कर रही होती हैं. तो आज तो कोई हस्बैंड तसव्वुर भी नहीं कर सकता बीवी के साथ ये सलूक करने का. दूसरा वाक़या भी ऐसे ही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सिंगल मोमेंट में मिस नहीं करते थे आपके साथ. जो आप चाहते थे गुजारना, आप उसको मिस नहीं करते थे. आपके पड़ोस में ना एक पर्शियन ख़ानदान रहता था, फ़ारसी लोग थे. वो बड़ा मज़े का सूप बनाते थे पर्शियन कुज़ीन का. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो पसंद भी बड़ा था. कहती हैं कि एक दफ़ा उन्होंने कहा कि आए हमारे घर सूप बनाए. उस नेबर ने कहा और आके पिएँ. कहती हैं आपने पूछा कि व्हाट अबाउट शी, आयशा भी आ सकती है? तो उसने कहा नहीं, उनको नहीं इनवाइटेड, सिर्फ आप इनवाइटेड हैं. आपने फरमाया नो, मैं नहीं आ सकता. फिर कहती है एक दफ़ा फिर कुछ महीनों के बाद या आफ्टर सम वीक्स तो फिर दोबारा उन्होंने यही कहा कि आइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज घर पे आपका फेवरेट सूप बना है, आप नोश फरमाइए. आपने फिर पूछा क्या आयशा भी आ सकती हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं आ सकती. आपने फरमाया नहीं, फिर मैं भी नहीं आता. थर्ड टाइम कुछ दिनों के बाद उन्होंने फिर यही इनविटेशन आपको दिया है और कहा है कि आइए आप सूप पीजिए. आपने फिर पूछा आयशा आ सकती है? उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ आपको बुला रहे हैं. लेकिन उस अल्लाह के बंदे को उस टाइम समझ आई. कहते हैं अच्छा, आपने फरमाया नो. कहने लगे अच्छा ठीक है, आप अपनी वाइफ को साथ लाइए प्लीज़, हमारी माँ को साथ लाइए. कहती हैं फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे लेकर गए और आपने वो सूप पिया. तो गज़वात ऐसा मौका होते हैं जो बड़ा सीरियस इशू होता है.
مرد کمانے کے لیے باہر جائیں تو گھر میں بہت سے لوگ تیوری ڈالے ہوئے واپس آتے ہیں کہ ہم بڑا کام کر کے آئے، ہم تھکے ہوئے ہیں اور ہمیں خصوصی پروٹوکول دیا جائے. کیا کار نبوت سے زیادہ بھی کوئی کام امپورٹنٹ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے؟ اور غزوات سے زیادہ یعنی جنگوں سے زیادہ بھی کوئی سیریس ایشو تھا؟ آپ غزوات میں بھی ان کو ساتھ لے جایا کرتے تھے. غزوہ بدر کے بعد کوئی ایسا غزوہ نہیں ہے جو آپ نے مس کیا ہو. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہتے ہیں غزوے میں نا صحابہ کو آپ نے کہا ذرا آپ لوگ آگے جائیں، ہم لوگ ابھی آ رہے ہیں. جب میں اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے تو کہتے ہیں آؤ عائشہ ریس لگاتے ہیں. مطلب کیسی لائف ہے کہ آپ کھیل بھی رہے ہیں عائشہ کے ساتھ، محبت کا اظہار بھی فرما رہے ہیں اور کچھ ایسا خاص پابندیاں بھی نہیں لگا رہے اور ایوری تھنگ از گوئنگ اسموتھ. کہتی ہیں کہ اس ریس میں نا میں جیت گئی. پھر کچھ عرصے بعد ایک اور غزوہ کے لیے ہم لوگ نکلے. آپ نے پھر مسلمانوں کو کہا کہ آپ آگے چلے جائیں. ہم لوگ کہتے ہیں کافی دیر بعد پہنچے تھے اور آپ نے پھر کہا آؤ عائشہ ریس لگائیں. اور پھر وہ ریس لگائی تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے. کہتی ہیں میں تب فربا ہو چکی تھی تو کہا کہ عائشہ یہ اس ریس کا بدلہ تھا، اس دن میں ہارا تھا نا، آج میں جیت گیا ہوں. ایک دفعہ ایک اور بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ جو ریلیٹڈ ہے. کہتی ہیں میرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نا کسی بات پہ آرگیو ہو گیا نا، وی آر ڈس ایگرینگ سم تھنگ آن سم تھنگ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا عائشہ ایسا کرتے ہیں ایک بندے کو بلا لیتے ہیں، وہ آپ کی بات بھی سنے گا اور میری بات بھی سنے گا، جس کی بات ٹھیک ہوگی وہ اس کو کہہ دے گا نا ٹھیک ہے. تو آپ نے پوچھا کہ عائشہ کس کو بلایا جائے؟ آپ نے اب عائشہ نے کہا کہ میں نے کہا کہ آپ خود سجیسٹ کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو عبیدہ بن جراح کو نہ بلا لیں، وہ امین الامت ہیں. آپ نے فرمایا نہیں نہیں، وہ تو آپ کی سائڈ لیں گے، وہ تو آپ کو رسپیکٹ کریں گے ایز اے رسول، ایز اے نبی. آپ میرے فادر کو بلائیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ میری سائڈ لیں گے. اس کے اوپر بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ عائشہ وہ تمہاری سائڈ لیں گے، تمہارے فادر ہیں تو کوئی نیوٹرل بندہ ہونا چاہیے. نہیں، جب حضرت ابو بکر صدیق آئے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ پہلے سٹوری آپ سنائیں گی یا میں سناؤں، یعنی میری طرف والی سٹوری یا آپ والی؟ تو اب عائشہ نے کہا کہ پہلے آپ سنائیں، آپ جہاں پر کچھ غلط بیانی کریں گے میں آپ کو کریکٹ کر دوں گی، میں بتا دوں گی کہ آپ یہاں پر جھوٹ بول رہے ہیں. اب تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ایکسپلورڈ ہونا عائشہ کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ جھوٹ بولیں گے، وہ غلط بات کریں گے، تمہیں تمیز نہیں ہے بولنے کی، ان کے ساتھ کس لہجے میں بات کر رہی ہو اور کیا بات کر رہی ہو؟ تو کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھاگ کے درمیان میں آ گئے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ابو بکر ہم نے آپ کو اس لیے تو نہیں بلایا تھا کہ آپ یہ کہیں، ہم اپنا معاملہ سالو کر لیں گے. کہتی ہیں جب حضرت ابو بکر دروازے سے نکلے مین ڈور سے تو پیچھے سے آپ نے فرمایا حضرت عائشہ کی طرف دیکھ کر مسکرائے بھی صحیح، کہا عائشہ دیکھا میں نے تمہیں بچا لیا نا آج تمہارے فادر سے، آئی سیو یو. کہتی ہیں اس بات پر نا کیا بلند ہوا نا، ہم دونوں ہنسیں. تو حضرت ابو بکر آواز سن کے نا ہنسنے کی، کہتے ہیں لڑائی کے ٹائم پہ تو مجھے بلا لیتے ہیں، کیا میں ہنسنے کے ٹائم پہ بھی اندر آ سکتا ہوں؟ کہتی ہیں پھر ہم سب نے مل کے انجوائے کیا اس مومنٹ کو. تو یہ تھا ان کا بیویوں کے ساتھ برتاؤ. یہ سیرت کے واقعات ایسے لگتے ہیں میں کسی اور دنیا کے سنا رہی ہوں. ان میں سے ایک واقعہ بہت زیادہ فیسینیٹنگ ہے، کم از کم مجھے تو بہت فیسینیٹ کرتا ہے. ایسا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ کے پاس تشریف فرماتے، کسی اور صحابی نے امہات المومنین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نا کچھ کھانے پینے کو بھیجا. آپ کے پاس صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. اب اما عائشہ آئیں، وہ پلیٹ اٹھائی اور اٹھا کے نیچے پٹکی. اب صحابہ نے کہ اب کیا ہوگا، اب تو ڈانٹ پڑے گی، اب آپ کو مہمانوں کے سامنے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، کچھ مہمانوں کی عزت کا خیال کیا ہوتا، گھر آئے ہوئے، مطلب کتنے زیادہ آرگیو ہوتے ہیں جو اس موقع پر کیے جاتے ہیں. لیکن آپ نے فرمایا آپ کی مدر جیلس ہو گئی تھی، غارت امہ، آپ کی مدر جیلس ہو گئی تھی. اور حضرت عائشہ سے کہا، ان کو بھی نہیں ڈانٹا، ان کو کہا کہ عائشہ یہ پلیٹ خرید کے نا تم نے جو اس کی توڑی ہے بھجوا دینا اس کے گھر، بس اتنا سا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ کچھ کھا پی رہے ہوتے تھے نا تو اما عائشہ سے پوچھتے تھے، حالانکہ دیکھ رہے ہوتے تھے کہ وہ کہاں سے کھا پی رہی ہیں، لیکن ایک محبت کے اظہار کا طریقہ ہے نا کہ عائشہ آپ نے اپنے لپس کہاں لگائے تھے، یہ گلاس میں یا پیالے میں کہاں لگائے تھے، خود پوچھنا، یعنی نوٹس کروانا کہ میں وہاں سے پینا چاہتا ہوں. اما عائشہ کہتی ہیں پھر میں بتاتی تھی تو آپ وہیں لپس لگا کے وہیں پیا کرتے تھے، پانی ہے یا دودھ ہے یا جو وٹ ایور دا تھنگ از. کہتی ہیں ہمارے گھر میں ایک میٹ تھا جو رات کو ہمارا بستر بن جاتا تھا،
صبح کو ہم اس کو ڈرائنگ کے طور پہ صوفوں کے طور پہ بچھا دیتے تھے, لوگ آ کر بیٹھا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میں اسی پر نماز پڑھا کرتے تھے, ہاف پہ وہ ہاف پہ میں. اور تہجد کے لیے جب آپ اٹھتے تھے اور میں سوئی ہوتی تھی, آپ کا سر مبارک بعض دفعہ میری ٹانگوں میں لگتا تھا, تو میں ٹانگیں سکیڑ لیتی تھی. خود فرماتی ہیں کہ 10 دن بلکہ 1 مہینہ بھی ایسا گزر جاتا تھا, ہول منتھ پاسڈ ہوئے, اور ہمارے گھر چولہا بھی نہیں جلتا تھا, نیور لیٹ. تو کیا چیز تھی جو ان کو خوش رکھ رہی تھی؟ ان کی زندگیاں ہیپیسٹ تھیں. ایک میٹ کے ساتھ زندگی گزار دینا, جو بستر بھی ہے, جو آپ کا ڈرائنگ روم کا صوفہ بھی ہے, جو آپ کا دسترخوان بھی ہے, جو آپ کا پریئر میٹ بھی ہے, اور پورے منتھ کے لیے گھر میں چولہا نہ جلنا. ہم لوگ تو سمجھتے ہیں کہ اچھی لائف کے لیے لگژریز امپورٹنٹ ہے, دنیا کے ہاؤس ہولڈ امپورٹنٹ ہے. ان کے دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے فلڈ تھے. عائشہ کہتی ہیں کہ میں بہت زیادہ مس کرتی تھی نا, تو جب آپ اعتکاف کیا کرتے تھے, سم ٹائم آپ نے 20 دن کا بھی کیا ہے, 10 دن کا بھی کیا ہے رمضان المبارک میں, تو آپ کیا کرتے تھے, کنگھی دینے کے لیے نا اپنا سر عائشہ کے حجرے میں ڈال دیتے تھے. تو عائشہ آپ کا کنگھی کر دیتی تھی اور فرماتی ہیں پھر پورے دن کے لیے میں سیٹسفائیڈ رہتی تھی, یعنی میری اداسی دور ہو جاتی تھی. ہم سرائکی میں خاص ورڈ یوز کرتے ہیں اس کے لیے, مونجھ, تو ان کی مونجھ اتر جاتی تھی. اور عائشہ واز دا موسٹ جیلس وائف آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, اور خود اپنی جیلسی کے قصے سنایا کرتی ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت ریگارڈ کیا کرتے تھے کہ عائشہ کو یہ ہمیشہ جاننا ہوتا ہے کہ اب میں اس کے پوزیشن میں ہوں اور میں اس سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں. پوچھا کرتی تھی آپ مجھ سے آج کل کتنا پیار فرماتے ہیں. کبھی آپ کہتے تھے جیسے رسی کی نوٹ ہوتی ہے, گرا ہوتی ہے, میں اتنا پیار کرتا ہوں. کبھی آپ نے فرمایا کہ عائشہ جیسے سارے کھانوں پر سورید کو فضیلت حاصل ہے, عربوں میں خاص کھانا ہوتا ہے جیسے پٹھانوں میں صحبت ہوتا ہے, اس ٹائپ. تو مجھے تمہیں میری تمام بیویوں پر ایسی فوقیت حاصل ہے. تو یہ کوئی ایسا پرسن تو نہیں کر سکتا نا کہ جس کو زبردستی شادی کی گئی ہو, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج کو ایشو بنا کے بہت سے لوگ بات کرتے ہیں کہ عائشہ کے ساتھ شاید کوئی ظلم ہوا. وہ شدید محبت کرتی تھیں, اور شدید جیلس تو وہی بندہ ہو رہا ہوتا ہے نا جو محبت کر رہا ہوتا ہے. سو دس از دا سیکنڈ پارٹ آف عائشہ's لائف آفٹر رخصتی. پہلے میں نے آپ کو بیفور میرج سنایا تھا, اور پھر ان کا جو تھرڈ پارٹ ہے ان کے علمی کارنامے, زہد, عبادت, اور ٹل ان کی ڈیتھ تک, وہ انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں آپ کو ڈسکرائب کروں گی. تب تک کے لیے اجازت, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.